اگر آپ کو کوئی کہے کہ سال کے 354 دنوں میں ایک ایسا دن بھی ہے جس کا روزہ رکھنے سے اللہ ایک سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو کیا آپ وہ دن جاننا چاہیں گے؟ ٹھہریے، آج کی ویڈیو ختم ہونے تک آپ کا محرم دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل وادی نور میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے اس پیغام کی جو صرف نوحوں اور ماتم تک محدود نہیں، بلکہ ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس مہینے سے ایک ہی سبق سیکھتا ہے: صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنا۔ محرم الحرام ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یعنی صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 3197 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان 4 مہینوں کے نام بتائے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی بھی۔ اب بات کرتے ہیں سب سے مشہور عمل عاشورہ کے روزے کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات نوٹ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم ملا کر رکھنے کی تلقین فرمائی تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ سنن ابی داؤد حدیث 2445 اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت۔ اس لیے اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف اکیلا 10 محرم نہ رکھیں بلکہ ساتھ 9 یا 11 بھی ملائیں۔ عاشورہ کے دن ایک اور وجہ سے بھی تاریخ میں امر ہو گیا، اور وہ 61 ہجری میں اسی دن امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر حق اور باطل کی جنگ میں اپنی جان قربان کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی پر کھڑے رہنا، چاہے قیمت جان ہی کیوں نہ ہو، ظلم کے سامنے سمجھوتا نہ کرنا، اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سنن ترمذی حدیث 3768، یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب چند وہ اعمال جو مستند روایات سے ثابت ہیں اور جو آپ اس مہینے میں اپنا سکتے ہیں: صبر کی دعا کا اہتمام، یعنی تکالیف یا آزمائش میں انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اور 10 محرم کا روزہ اوپر ذکر کردہ حدیث کے مطابق 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا، اور اسی طرح گھر والوں پر اس دن فراخی خرچ کرنا۔ یعنی کچھ محدثین جیسے امام بیہقی ہیں اس بارے میں روایت نقل کی ہے، مگر جمہور محدثین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، اس لیے اسے سنت ثابتہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک نیک عمل کے طور پر ہی کیا جائے۔ حرمت والے مہینوں میں نیکی کے اجر کی زیادتی کے عمومی اصول کے تحت یہ صدقہ اور خیرات میں اضافے کا سبب بھی آپ کے پاس بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر محرم سے متعلق کئی ایسی خاص وظیفے یا فلاں دن پہ عمل کرنے سے رزق میں 70 گنا اضافہ جیسی باتیں گردش کرتی ہیں جن کی کوئی مستند سند نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ صرف وہی اعمال اپنائیں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم یا معتبر سنن کی کتابوں سے ثابت ہوں، تاکہ ہم اجر کے بجائے بدعت میں مبتلا نہ ہوں۔ اس کے بعد محرم کے 40 دن کے بعد 20 صفر کو چہلم اور اربعین منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ 4 اگست 2026 کو ہے۔ دنیا بھر سے کروڑوں افراد کربلا کی طرف اربعین واق میں شریک ہوتے ہیں، جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے پرامن اجتماعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سچائی اور قربانی کا پیغام وقت گزرنے کے ساتھ مٹتا نہیں بلکہ اور مضبوط۔ تو دوستو، محرم ہمیں صرف نوحہ پڑھنے یا سننے کی دعوت نہیں دیتا، یہ ہمیں للکارتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق پر ڈٹ جائیں، ظلم کے سامنے نہ جھکیں اور صبر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ چینل کی خصوصی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اللہ حافظ۔